کے متعلق اور بہت ساری باتیں ہم سب یقیناً مفتی صاحب کو سنیا ہے اور سب بیٹھے رہیں مفتی صاحب کو سن کر جائیں گے انشاءاللہ. حضرات، اس دور کا نام شاید تھکاگر ہے. کیا ہے؟ جی آپ لوگ مبارکباد مسلم. مجھے یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ مولانا مفتی صاحب کا بھی تعلق پہچان پہلے سے اور مولانا شاہد صاحب کا بھی تعلق اس گاؤں سے ہے. مبارکباد کو مستحق ہے کہ آپ کے قوم اتنے قابل علماء ہیں اور بڑے بڑے علماء کو آپ نے جمع کر دیا. مبارکباد کو مستحق ہے، ان کی قدر کی ضرورت ہے. بس حضرات، قرآن حکیم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر سود کے متعلق میں بات کروں گا. پروردگار عالم نے سود کے متعلق اس آیت کے اندر باتیں کی ہیں. ہم اپنے معاشرے میں قائرانہ نظر دورائیں، گہرائی سے اگر مطالعہ کریں اپنے معاشرے میں، تو دو بیماری جتنی جلدی ہمارے معاشرے میں داخل ہوئی ہے اور اتنا زبردست اٹیک کیا ہے، کوئی اتنی بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں نہیں ہوئی ہماری نظر سے. ایک سود خوری کا اور دوسرا شراب نوشی کا. اگر میں اس کو کہوں اس وجہ میں جتنے لوگ ہیں اکثر و بیشتر اس وبا میں ملوث ہیں تو میں شاید جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ دو بیماری ہمارے معاشرے میں ایسے داخل ہوئی، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق؟ ہم جب جاتے ہیں معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، روز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت 10 منٹ کا دیا گیا ہے، میں اسی کے اندر ہی بات رکھوں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سمجھنے سے کہ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ یہ گاڑی خالی سب کو جائے گی اور وہ آدمی اس میں بیٹھ جائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رو کر گر گرا کر دعا مانگتا رہے اپنے رب سے کہ اے پروردگار عالم مجھے سہرسہ پہنچا دے. مجھے بتلائیے وہ آدمی سہرسہ پہنچائے پہلے آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، یعنی سہرسہ جانے والی گاڑی میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور پھر دعا کرنی پڑے گی اللہ صحیح سالم مجھے سہرسہ پہنچائے. بے شک صحیح بات یہ غلط ہے. اب کوئی آدمی تہجد میں اٹھ کر رو کر دعا کرے، کوئی وقت کی نماز پڑھے، رو کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے حلال نیک اور صالح اولاد دے دے، صالح اولاد دے دے. اور وہ شادی کرے گی نا، مجھے بتلا دے کوئی کہ مجھے اولاد ہو جائے گی. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی جائے گی، شادی سے پہلے بھی اولاد ہوگی. آج کل نہیں ہو سکتا. آپ کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا. جب تک ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا اور ہمارے خون میں حرام ملوث ہوگی، ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی. بے شک قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. ہمارا رب ہمیں کہتا ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن ایسے حال میں لایا جائے گا جیسے اس کو شیطان نے جنات نے چپٹ لیا ہو، بدحواس کر دیا ہو، پاگل ہو گیا. جو قبر سے اس حال میں اٹھایا جائے گا. اور مجھے بتلا دے کہ ہمارے گھروں کے اندر کسی نہ کسی شکل میں یہ سود ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. اور میں 1.5 سال سے 2 سال سے تقریباً دیکھ رہا ہوں جو لوگ بھی بچے ہوئے تھے ان کے گھروں میں سود داخل ہو گیا. یہ کشتی کی لعنت ایسی آئی کہ ہر گھر میں لوگ کشتی اٹھا رہے ہیں. صحیح بات یہ غلط ہے. میری ماں بہنوں جو بات سن رہی ہوں، بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے، بچا لو اپنے شوہروں کو جہنم سے، بچا لو اپنے بچوں کو جہنم میں جانے سے. کہ شوہر آپ کا دلی پنجاب کماتا ہے اور وہ گاڑی کمائی آپ کو بھیجتا ہے، آپ سود کی رقم اٹھا کر کے اس کو آپ فضولیات پر خرچ کرتے ہو اور پھر آپ اپنے گاڑی کمائی سے، اپنے شوہر کی گاڑی کمائی کو اس سود کی قسط میں جمع کرتے ہیں. کچھ لوگ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ لعنت ایسے داخل ہوئے ہیں معاشرے میں قسم شرم آتی ہے بتاتے ہوئے، شرم آتی ہے. اور کیوں داخل ہوئی؟ کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے فکر کی، کبھی ہم نے سوچا؟ آج میں مجمع کے اوپر ہی بات ہو کر جا رہا ہوں کہ آج طریق تنہائی جا کر سوچنا کہ سود کیوں اتنا جلدی داخل ہوا. سود کا حال یہ ہے، سود کا حال میں سناتا ہوں اور اس وقت بات رکھوں گا، پوری لمبی تقریر نہیں کروں گا اس لیے کہ قرآن کی یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے تقریباً پورے صفحے میں اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن نہیں پڑھوں گا. ایک مہاتما ایک گاؤں میں رہتے تھے. ایک مہاتما سمجھتے ہیں ایک معصوم تھے. وہ ایک دن میں 1 دن کا ہی وہ خوراک وصولتا تھا.
یعنی ایک دن کی خوراک اس کو حاصل ہے، وہ جا کے آرام سے کھاتا تھا، پھر اگلے دن کے بارے میں سوچتا تھا، کل کے بارے میں، پھر دوسرے دن یہی ان کا مشغلہ تھا۔ ایک دن وہ سوچا کہ کیوں نہ 3 دن کی خوراک جمع کر لی جائے کہ اور 2 دن آرام کر لیا جائے، 3 دن کی خوراک جمع کر لی جائے اور 2 دن آرام کر لیا جائے، 3 دن کے خرچے ہمارے ہو جائیں۔ یہ سوچ کر وہ اس محلے سے دوسرے محلے، تیسرے محلے میں 3 دن کی خوراک جمع کی۔ سن لیجیے غور سے، 3 دن کی خوراک جمع کی، اور 3 دن کی خوراک جمع کرنے کے بعد وہ گھر تشریف لا رہا تھا۔ جب گھر کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ 3 مہمان گھر میں تشریف فرما۔ کیا دیکھا؟ 3 مہمان گھر میں تشریف فرما ہے۔ تو وہ مہاتما سوچنے لگا بھائی پورے دن کی 3 دن کی خوراک لایا اور 3 دن کی خوراک ایک دن میں پھر اگلے روز کام پہ جانا پڑا، ختم۔ پھر اس کے بعد وہ اگلے دن سوچا کہ کیوں نہ 1 ہفتے کی خوراک جمع کر لی جائے۔ یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری حالت ہے نا ابھی، وہ بتا رہا ہوں۔ وہ سوچا کہ کیوں نہ 8 دن کی خوراک جمع کر لی جائے اور 7 دن آرام کر لیا جائے۔ 7 دن آرام کروں گا، 1 دن کی خوراک 1 دن لایا، 8 دن کی خوراک علاقے میں جا کر جمع کر کے لاؤ اور 7 دن آرام کرو۔ اور یہی ہوا کہ وہ اس محلے، اگلے محلے، پھر اگلے محلے میں 7 دن کی خوراک جمع کی، اور جب گھر تشریف لاتا ہے دیکھتا ہے گھر میں 10 مہمان۔ کیا دیکھتا ہے؟ اس مہمان نے کہا کہ مہاتما پورے دن کہاں تھے، ہم آپ کے انتظار میں تھے۔ لوگوں، اس مہاتما کا جواب آپ کو بتلا رہا ہوں، اس کے اندر ساری چیزیں چھپی ہے کہ آپ پورے دن کہاں تھے اور ابھی تشریف لائے کہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس مہاتما نے کہا صبح جہاں تھا آج ابھی بھی وہی ہے۔ کیا کہا؟ صبح جہاں تھا ابھی بھی وہی۔ سمجھ گئے نا؟ جی سمجھ گئے۔ سارے عقل مند آدمی اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا صبح جہاں تھا وہی، آج ہمارا حال بھی یہی ہے، چاہے سود کی رقم کتنی جمع کر لے، کتنی جمع کر لے، لیکن پریشانی جب آتی ہے تو آسمان سے ہم زمین پر پٹک دیے جاتے ہیں، جاتے ہیں نہیں جاتے، اور ہم خالی رہ جاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتا ہے، آج ہم کہتے ہیں نوجوانوں سے کہ سود سے بچ جاؤ، تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ مولانا ناممکن ہے، ناممکن ہے، بغیر سود کی تجارت نہیں ہو سکتی، ہم تجارت اور بزنس کیسے کریں؟ لوگوں، انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھو، لوگوں صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے ہم تاجر ہو گئے کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نہیں کی؟ آپ نے تجارت کی اور وہ مقام حاصل کیا کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو مقام حاصل نہیں ہو سکتے۔ اب جانتے ہیں صحابہ کرام نے تجارت بھی کی، کیا صحابہ کرام نے سود کو اپنے اندر آنے دیا؟ نہیں آنے دیا۔ اب رہی بات یہ، پھر بات لمبی اور ہو جائے گی، رہی یہ بات یہ کہ سود آیا کہ اتنا جلدی ہمارے معاشرے میں سود کیوں آیا؟ تو اس کی جب ہم رات میں فکر کریں گے، غور کریں گے، تو 1-2 وجہ ہماری نظر میں آتی ہے۔ ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے آپس میں لین دین، قرض ادھار پیسہ دینا کم کر دیا۔ صحیح بات یا نہیں ہے؟ اس کی بھی وجہ ہے۔ کیوں کم ہو گئے؟ اس کی بھی وجہ ہے کہ ہمارے اخلاق اور کردار ختم ہو گئے، ہمارے اخلاق اور کردار ختم ہو گئے۔ بلکہ حدیث میں آیا الصدقۃ بعشرۃ امثالها والقرض بثمانین عشر۔ حدیث میں آیا کیا آیا؟ الصدقۃ بعشرۃ امثالها کہ ایک آدمی کوئی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے اس کا 10 گنا ملے گا، دنیا میں 10 گنا۔ یہ علماء بیٹھے ان کے سامنے بتلا رہا ہوں کہ 10 گنا ملے گا۔ اور صحابہ کا اس پہ کتنا یقین تھا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لا رہے تھے سفر سے، ایک آدمی آتا ہے اور حضرت علی کو 10 انار تحفے میں دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ 10 انار تحفے میں دیتا ہے۔ حضرت علی گھر آنے سے پہلے 1 انار کو چھپا لیتے ہیں اور 9 انار نکال کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو ہے۔ حضرت فاطمہ نے سوال کیا کہ علی یہ کہاں سے لائے؟ کہا کہ میں آ رہا تھا راستے میں تو مجھے کسی نے یہ تحفے میں دیا، یہ لے لو۔ حضرت فاطمہ نے کہا علی ایک اور دے۔ کیا کہا؟ حضرت علی کو کہا کہ علی ایک اور دے دے۔ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے کہ صرف دینے والا جانتا ہے، میں لینے والا جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ اس نے 10 دیے، یہ فاطمہ کیسے جانتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، تو حضرت علی نے فوراً نکال کے دے دیا۔ کیا کہا؟ نکال کے دے دیا۔ لو، کہا دے تو دیتا ہوں لیکن مجھے یہ بتلا دو کہ تجھے پتا کیسے چلا
کہ یہ تو 10 مجھے دیے تھے اس آدمی نے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کیا پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ کوئی آدمی ایک صدقہ کرتا ہے 10 ملتا ہے. میں کل میرے گھر میں ایک انار پڑا ہوا تھا, کل میں جب کھانے کا ارادہ اس کو کیا, ایک صاحب دروازے پر آتا ہے, کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے مجھے دے دے. میں وہ انار نہیں کھائی, میں بھوکی تھی, میں وہ انار صاحب کو دے دیتی ہوں. تو اللہ وعدہ کرتا ہے, اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہے کہ ایک کے بدلہ 10 ملے گا. تم لوگ کیسے مل سکتا ہے؟ لوگ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تھا یقین, یہ تھا اعتماد, یہ تھا بھروسہ. آگے سنیے اس حدیث کے اندر آگے کہا والقرض ب80 عشرہ. کیا کہا؟ والقرض ب80 عشرہ. آدمی اگر 1 روپے قرض کسی کو دیتا ہے تو صدقہ جب کرتا ہے تو کتنا ملتا ہے؟ کتنا؟ 10. اور قرضہ دیتا ہے کیا کہا؟ 80 عشرہ. مولانا 18. کتنے؟ 18. بغیر سود کے قرضہ دیتا ہے اور پھر قرض لیتا بھی ہے واپس, پھر بھی کتنا ملتا ہے؟ 18. مسلمانوں اسی حدیث پر عمل کر لو, خدا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ہماری تجارت, ہم کہتے ہیں کہ ہماری تجارت کے اندر برکت نہیں ہوگی. برکت کے ٹھیکیدار ہم مسلمان ہیں یا برکت کے ٹھیکیدار وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا پاور وہاں سے ہے, ہمارا تعلق وہاں سے ہے. برکت کا مالک وہ ہے, ہماری تجارت میں برکت دیتا ہے. ہم نے چھوڑ دیا, ہم تھوڑی بہت عبادت کرتے ہیں لیکن تجارت کو ہم نے سائڈ کر دیا. تجارت کا ہماری شریعت میں تیسرا مقام ہے. پوچھ لیجیے عبادت ہے تجارت. تجارت کو ہم نے چھوڑ دیا, اس کے اندر سچائی کو چھوڑ دی. نام توڑ میں سب سے زیادہ مسلمان کمی کرتا ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کرتا ہوں, یہ سبزی بیچنے والے, یہ گوشت بیچنے والے, جتنے بھی مسلمان کاروبار ہے, میں سبوں کو نہیں کہتا, اکثر و بیش کر کم آتے ہیں. جس کو قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو نام اور قول میں کمی کرتا ہے. سبحان اللہ. مسلمان اپنے آپ کو, برکت تو آپ کے قدموں میں جھک جائے گی, کچھ کرنا نہیں پڑے گا, لیکن اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو سنوارو, انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. سود کی جتنی جلدی ہم چاہتے ہیں, کتنا وقت کام ہونا, اگر 1-2 واقعے سناؤں تو لمبا ہوتا ہے. میں 1-2 واقعے تو نہیں سنوں گا, لیکن ابھی ہم نے بتلایا کہ 1.5-2 سال سے تقریباً سود بہت تیزی سے پھیلا ہمارے معاشرے میں. پھیلا یا پھیلا؟ ہمارا کیا ہے, ہم ابھی ہم نے کہا کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ہماری تجارت برکت نہیں ہوتی, بغیر سود کی برکت نہیں کر سکتے. بلکہ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ پاک سود کو تو ہلاکت اور برباد کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں. اور تجارت کے اندر, سوداگری کے اندر اللہ پاک برکت دیتے ہیں. صدقہ سے مراد یہاں علماء بیٹھے ہیں کہ مانے یہاں پر تجارت بھی لی ہے. تو فرمایا کہ تجارت کے اندر اللہ پاک برکت دیتے ہیں. اور پھر بتلا دوں, قرآن کریم کے اندر 6666 آیتوں میں کوئی کسی چیز کے بارے میں اتنا سخت وعید نہیں آئی جتنے بارے میں, جس کے بارے میں سود کے بارے میں آیا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعلموا بحرب من اللہ ورسولہ. کچھ بھی علماء بیٹھے ہیں, کیا ہے حکم؟ فرمایا جو آدمی سود کھاتا ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے, اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جاؤ میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے. کیا کسی کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں حکم کیا؟ اور سود کے متعلق تقریباً قرآن نے 8 جگہ پر بیان فرمایا. اتنا ہی کافی ہے. اور ہمارا رب کہہ دے کہ تم تیار ہو جاؤ ہم سے اور ہمارے نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے, جنگ کرنے کے لیے, کیا یہ کم ہے ہمارے لیے؟ لیکن بات کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت مشکل, ہماری زبان کا بہت مشکل ہے سود کو چھوڑنا. ہر آدمی کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے, بہت آسان ہے. میں بتلاتا ہوں, میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں اس کام کو. ایک میں ویژن لے کر آپ کے سامنے آیا, بہت علماء بیٹھے ہوئے, بہت قیمتی وقت لے کر آئے, بہت مشغولیات کو فارغ کر کے آپ کے پاس آئے. سن کر یہاں سے چلے جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں نا, ابھی بتلا رہے تھے مولانا نعمان صاحب, بہت اچھی بات کہی کہ ہم یہ سیرت کی کہتے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا, کیا کر رہے کہتے. ساری چیزوں کا مجموعہ اسی میں ہے. فلانا کیا کر رہا ہے اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اس میں نہیں لگے. بے شک شروعات آپ کو کرنی ہے, شروعات ہم کو کرنی ہے, کسی نہ کسی کو شروعات کرنی ہے. لوگوں بہت زندگی جی اپنے لیے, بہت زندگی جی. اب جینا ہے اپنے قوم کے لیے, اپنے بچوں کے لیے,
اپنے معاشرے کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے ہم ایک ویژن لے کر آئے، ہم آئے۔ جب ہم نے مشورہ کیا اپنے علاقے میں گاؤں میں کہ کس طرح سے سود کو ختم کیا جائے، سب نے میرا پیچھا چھوڑ دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، کوئی گھر نہیں بچا۔ لوگ آتے ہیں کسی پر دیتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے 10,000 20,000 50,000 وہ دیتے ہیں، بھائی ضرورت لوگوں کام آتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو لے کہتے ہیں نا، اور لیتے ہیں شوق سے۔ پڑھے لکھے لوگ، میرا ایک ساتھی ہے وہاں پہ قرآن قاری بیچارہ، جب بیٹی کی شادی کی نوبت آئی بیچارہ 50,000 روپے وہ سود کر دیا مجبوراً، اس لیے ہم نے قرض دینا لینا بند کر دیا نا۔ اور ہمارا یہ حال یہ ہے کہ قرض لیتے اگر کسی کا لے لیا بھی نا تو سمجھ لو بس ہم انتظار میں رہتے وہ کب مر جائے کہ دینا نہ پڑے، یہ حال ہے نا۔ بلکہ اٹھا کر دیکھو حدیث، پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے وہ حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات سے پہلے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے کہ پتہ کرو اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھاتے چلے جاتے۔ اور فتوحات کے بعد فتح مکہ کے بعد جب وفات ہوئی تو میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا کہ جب جنازہ لایا جاتا تھا تو پوچھا جاتا تھا کہ کیا کوئی قرض ہے اس کے اوپر۔ اگر پتہ چل جاتا کہ اس کا قرض ہے اس کے اوپر کسی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتے کہ میں اس کے قرض کی ادائیگی کروں گا، جس کا قرض ہو مجھ سے لے لے۔ لوگوں ہم قرض کھا کر مر جاتے ہیں، لوگوں کا کھا کر مرتے یا نہیں مرتے؟ سوچ لیجیے ہمارا کیا حال ہونے والا۔ اور ہمیں بتلا دیا قرض دینے والے کا ثواب۔ یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ چوتھی چیز جو ہم لے کر آئے، ہم نے 1.5 سال قبل ایک مہم کی شروعات کی۔ مہم یہ تھی، میں آپ کے سامنے بس مولانا میں اجازت چاہتا ہوں 5 منٹ وقت دیجیے، بہت قیمتی وقت نکال کے آیا یہ ویژن آپ کے ساتھ رکھوں گا اور ارادہ یہاں سے کر کے جانا ہوگا کہ انشاءاللہ کل سے اس کی شروعات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم 1.5 سال قبل لوگوں نے کہا کہ نہیں ہوگا آپ سے مولانا، نہیں ہوگا، کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا بھاگ نہیں جائیں لوگ، میں تو یہ تنہائی کو کروں گا، 5 آدمی تو کوئی میرے اوپر اعتماد کرے گا، اور 5 کھڑے ہوئے اور آج 65 آدمی میرے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ ہر جمعے کو ہر آدمی، پہلے سب نے انکار کیا، ہم نے کہا کہ ہر جمعے کو ہر آدمی 10 روپے لے کر کے آئے گا۔ ایک رجسٹر تیار کی، 5 آدمی کی کمیٹی ہم نے تشکیل کی، کہا کہ ہر آدمی مجھے صدقہ سمجھ کر، خیرات سمجھ کر دے دو، 10 روپے بھیج دو کہ ہم نے دے دیا، 10 روپے لا کر ہر جمعے کو جمع کرنا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ سب کو ڈائری دوں گا، جس طرح کسی والے آپ کو ڈائری دیتے ہیں کہ آپ کا جمع ہوا کتنا، آپ کو ملا کتنا، سب کو ڈائری دی کہ آپ جب جمعہ کو جمع کرو گے 10 روپے، لیکن سب دماغ سے نکال دینا کہ میں وہاں جمع کر رہا ہوں، تبھی کام ہوگا۔ 10 روپے ہر جمعے کو لے کر آتے ہیں، وہ جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کا 1 سال ہم نے صرف جمع کیا، نکاسی نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ 1 سال میرا ساتھ دو، اس کے بعد اس کا جو ریزلٹ آئیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 1 سال لوگوں نے، بلکہ تقریباً 1.5 سال ہو گئے، کیا مولانا آپ شاہد ہیں اس بات کے، 1.5 سال ہو گئے۔ ہم نے جمع لینا شروع کیا، ہم نے یہ شرط لگا دی کہ یہ جو آپ پیسہ مجھے دے رہے ہو، جو سمجھ کر دے رہے ہو، یہ میں نہیں لوں گا، یہ جو جمع کر رہے ہو ان کے پیسے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا فوری طور پر جب کوئی پریشانی بڑی آتی ہے، کسی کے گھر میں آگ لگی، کوئی شخص بیمار ہو گیا، ایک حافظ قرآن ہمارے گاؤں میں بیمار بیچارے ہو گئے اور پھر ہمیں چندہ کرنا پڑا علاج کے لیے، تو بڑی دقت ہوئی، اتنے دیر لگے چندہ کرنے میں کہ بس وہ نہیں رہے پریشانی ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ 10 روپے آپ دیتے ہو، یہ آپ کا مال جمع ہو رہا ہے، اور 20% اس میں ہم جمع رکھیں گے کہ جب فوری طور پر کوئی پریشانی آئے، کسی کے علاج کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ملے، اور آج آپ جانتے ہیں معاشرے میں کہ بغیر علاج کے بہت سارے لوگ دم توڑ رہے ہیں پیسے کے کمی کی بنا پر، تو ہم اس میں سے یہ 5 جو ممبر ہیں جو 20% جمع ہوگا، 20% میں سے جتنی رقم ہوگی اس کو علاج کے لیے دیں گے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے اور بہت لاچار مجبور ہے، اس میں سے جتنا متعین ہوگا یہ 5 آدمی ممبر طے کریں گے، اس میں سے اس کو رقم دیں گے۔ کسی کو اور بھی کوئی پریشانی آگ لگ گئی اس میں دیں گے، لیکن 80% جو ہماری رقم جمع ہوگی، یہ جتنے اس میں ممبر ہیں اس میں سے کسی کو بھی ضرورت ہوگی 10,000 20,000 50,000 جتنے رقم کی ضرورت ہوگی ہم اس میں بغیر سود کے آپ کو پیسہ دیں گے۔ ایک وقت متعینہ کے لیے ہم نے شرط لگائی کہ پہلی قسم 1 مہینہ کے لیے دیں گے، کہ 1 مہینہ میں جس طرح آپ ہفتہ میں مہینہ میں آپ کو بینک ٹیبل پر جمع کرتے ہو، مجھے مہینہ میں دے دو، پھر اگلی قسط آپ کو زیادہ دیں گے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے۔ الحمدللہ شروعات کی اور اللہ پاک
کہ میں بیان نہیں کر سکتا، گھنٹے لگ جائیں گے. مولانا مفتی صاحب آپ جانتے ہیں اس بات کو. اور لوگ دل کھول کر جمع کرتے گئے، اشکال ہوئے، لوگ اعتراض کرتے گئے. ہم نے ساری چیزوں کو بسے کچھ ڈال دیا اور ہم نے کام کیا. آج الحمدللہ لوگ درخواست لے کر آتے ہیں اور اپنی تکلیف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا مجھے اس کام کے لیے، مجھے شادی کے لیے، مجھے دلی جانے کے کرائے کے لیے، مجھے بیماری کا علاج کرنے کے لیے، مجھے گھر بنانے کے لیے، مجھے زمین خریدنے کے لیے، مجھے لیٹرین بنانے کے لیے مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے جو 5-10 ہزار 20 ہزار ہم سود پر لیتے تھے اور پوری زندگی کما کر ہم نہیں دے پاتے تھے، برباد ہو جاتے تھے. آپ مجھے دیجیے. الحمدللہ ہم اس میں سے اس کو دے رہے ہیں اور لوگ وقت مدینہ پر جمع بھی کر رہے ہیں. وقت مدینہ پر جمع کریں. لوگوں اس مجلس سے آج یہ لے کر جاؤ، جمع کرنا شروع کر دو. جس کو سمجھ میں نہیں آتا اس کو شاید کر دو. 1-2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں سمجھ میں آ جائے گا. اور فائدہ کیا ہوگا؟ اب یہ بات کہ ہم رقم صرف جمع کرتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، لیتے جائیں گے، پیسے تو ہماری ہیں، ہم پیسہ بھی لے پھر اس کو جمع بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے اس میں فائدہ ان بوڑھے لوگوں کے لیے دیکھ لیجیے. مان لیے ہماری عمر 40 سال 35 سال جو بھی 20 سال یا 25 سال ہے، ہم ابھی سے جمع کر رہے ہیں. 10 روپے کی کوئی اوقات نہیں ہے. کوئی اوقات مولانا؟ کوئی اوقات نہیں. ہم جمع کرتے گئے. بڑھاپے میں آج جانتے ہیں بوڑھے لوگوں کو 10 20 50 روپے مانگنے کی نوبت آتی ہے. اس سے بیٹے سے، بہو سے، اور پھر ہمیں جھاڑ بھی دوسری پڑتی ہے. ہمارے خرچے نہیں نکل رہے، ہمارے بچوں کے خرچے نہیں نکل رہے، اور آپ کو کہاں سے 100-200 روپے خرچے کے لیے چل نہیں رہے پانچ کھانے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ جس وقت بھی آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے یا بڑھاپے سے پہلے آپ کو شدید ضرورت ہوگی تو آپ اپنی درخواست لگائیں کہ میں اس ممبرشپ سے باہر ہونا چاہتا ہوں. اپنا 80% پیسہ اس میں سے اٹھائیں اور اپنی ذاتی زندگی میں خرچہ کریں. اور جس کو ضرورت ہوگی اپنی وہ آپ اس میں جڑے، وہ اپنے فیوچر کے لیے کریں. لوگوں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ بات لمبی ہو جائے. اس میں واقعہ بھی ایک نہیں سناؤں گا، بولا بہت وقت ہو جائے گا. وہ ساتھ سنائے آپ لوگوں کا دیکھ رہے ہوں گے. ایک 2 دلچسپ واقعہ لکھا. بات کیجیے کہ اس مجمع میں جو باتیں کہی گئی اور آج کہی جائے گی، انشاءاللہ اس کو پلے میں باندھ کر ہم گھر جائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، غور و فکر کریں گے. اور اگر سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال ہی صحیح، 10 سال ہی صحیح لگ جائے، لیکن مجھے امید ہے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے اس سود کی لعنت کو جتنا جلدی ہمارے معاشرے میں داخل ہوا اٹھا کر انشاءاللہ پھینک دیں. ایڈریس بتا دیجیے کس جگہ سے یہ شروع ہوا، پھر ایڈریس بتا دیجیے کس گاؤں میں یہ شروع ہوا اور یہ پیغام ہے آپ کے پڑوس میں سرجا پور کے بغل میں ٹیپنا گاؤں میں جہاں سے مولانا صابر صاحب اور نظری صاحب پہلے بیان کر چکے ہیں. میں وہاں کا باشندہ ہوں. یہ مولانا وہاں کے امام ہے. ہم نے اس پر تقریباً 14 سال سے امام بنا کر رکھا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ 6 مہینے میں امام کو تبدیل کر دیتے ہیں. 2-4 مہینے میں امام کو بھاگا کرتے ہیں. 14 سال سے مسلسل جو پریشانی لاحق ہوگی، اگر بیمار پڑ جاتے ہیں میں اپنے پیسے سے علاج کراتا ہوں. پوچھ لو. اس مطلب میں کہتا ہوں آج اگر امام بیمار پڑ جائے اٹھا کر پھینک دیتے امام چلے جاؤ گھر. جب طبیعت صحیح ہو جائے گی آ جانا. امام کی تنخواہ 5,000، یہ لوگوں 5,000 کے علاج کرائے گا، کہاں سے وہ اتنے پیسے لائیں گے؟ قدر کرو ان علماء کی، یہ آپ کے لیے خزانہ ہے. ان کی قدر کرو. اگر اپنے جیب سے چند پیسوں کا علاج کرا دیں گے، چند پیسے کی ضروریات پوری کر دیں گے، کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. آپ تجارت کرو، حلال تجارت کرو، بہتر برکت ہوگی، خوب کماؤ گے، پھر آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی. حرام کو چھوڑ دو، کم تولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، حلال روزی کماؤ. اللہ سے دعا کرو، دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. نسخہ کیمیا لے کر چلے گا.